السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، مقبولیت کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مقدمات سے نجات کے لیے، دشمن اور خوف سے نجات کے لیے، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے، تنگ دستی اور مفلسی ختم کرنے کے لیے اور سینکڑوں مسائل کا حل۔ لیکن دعا بھی بڑی آسان ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں دعائے تراویح۔ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر 1 رکعت سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر، اور صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ کثرت سے پڑھیں، اور جب آپ نوافل میں پڑھتے، رکوع میں بھی پڑھیں، پھر سجدوں میں بھی پڑھیں، اور سلام پھرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر یہ دعا پڑھیں۔ کثرت سے پڑھتے رہے، جب خوب تک جائیں تو اس کے بعد پھر اللہ کریم کے ہاں اس دعا کے وسیلے سے ہاتھ بلند کریں، اپنے کشکول کو پھیلائیں، دامن کو پھیلائیں، اور یہ کیپ جو ہے نا ایسے نیچے رکھیں، یہ نیچے رکھیں، اور اس دعا کے وسیلے سے جو بھی حاجت، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس دعا کے وسیلے سے مانگے، انشاءاللہ حاجت روائی ہوگی۔ ازمود عمل ہے یہ بھی، ایک بہت بڑے بزرگ صاحب شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، بلکہ نور اللہ نور تھے، بہت بڑے ہستی تھے۔ ایک موقع پر یہ مجھے عطا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو تو اس طریقے سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ ازمود عمل ہے، میرا ذاتی عمل ہے، میں نے بارہا آزمایا ہے، میں خود اس پہ عامل ہوں، تو میرا پسندیدہ عمل وہ میں نے بتا دیے۔ ابھی اللہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ میرے زبان سے جو لفظ تمام امتی محمدیہ کو پہنچتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں فیس بک کی والا نہیں ہوں، 300 مشائخ کے لگ بھگ سے یہ خیر میں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ لٹریچر، ہاں جی لٹریچر ہے، میں نے مکتوبات بھی لکھے ہیں مختلف مسائل پہ، لیکن اگر ابھی وہ مکتوبات ہم شائع کرتے ہیں تو معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ فرقواریت میں جکڑا ہوا ہے، دیوبندی دیوبندیت سے نہیں نکل رہا، بریلوی بریلویت سے نہیں نکلا، اہل حدیث اہل حدیثیت سے نہیں نکلا، شیعہ شیعوں سے نہیں نکل رہا، اپنے خولوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں میں اہل سنت والجماعت ہوں، حنفی ہوں، ماتریدی ہوں، صوفی ہوں، تمام علماء کی قدر کرتا ہوں، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن عقیدہ اپنا اپنا، عقائد اہل سنت والجماعت پہ کاربن ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ معاشرے کو بھی دیکھنا ہے نا جی، معاشرے میں فرسٹریشن بہت ہے۔ آپ کوئی معمولی سا کوئی پوسٹ کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، فیس بک ہی شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو مرتد بنا دیتے ہیں، کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو مشرک بنا دیتے ہیں، کسی کو بدعتی بنا دیتے ہیں۔ یعنی عوام الناس سارے مفتی بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں حکمت و تدبر سے پھر رہنا پڑتا ہے۔ اگر حق بات بھی ہے نا جی، تو وہ اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ حق کو سمجھنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے، کان بھی چاہیے، زبان بھی چاہیے، اور دل بھی چاہیے، برداشت بھی چاہیے۔
جہاں حق سے فتنہ برپا ہونے کا خدشہ ہو تو وہاں پر حق کو پھر چھپایا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت علماء کرام دیکھیں لب کشائی کر رہے ہیں نا جی، لیکن وہ بہت مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ علمی مسائل میں، اختلافی مسائل میں کام نہ رکھیں، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ مستند علماء مفتیان دین کرام متین موجود ہیں، وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ آپ لوگ اتنی علم سیکھیں جو آپ کی 24 گھنٹے اس پہ گزر جائے، زیادہ آگے مفتی بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہی میرا استدعا ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، تو ہمارا کام تو ہے ارادہ اصلاح کا، کہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ۔ تو جو خیر و برکت مجھے بزرگان دین سے ملا ہے، ہم آپ لوگوں کی طرف سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، خانقاہ میں بھی، ای میلوں پر بھی بھیج رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو چار چاند لگائے، مشکلات میں آسانی ہو، زندگی میں برکت ہو، اطمینان قلبی ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔